مسلم بن عقیل کے حطوط اور قاصد کے باوجود منع کرنے کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ جانے کا ارادہ کر چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارادے کی اطلاع ہوئی تو تشریف لائے اور فرمایا کہ میں یہ خبر سن رہا ہوں، ان کی کیا حقیقت ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں ارادہ کر چکا ہوں اور آج کل میں جانے والا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی میں اس سے آپ کو خدا کی پناہ میں دیتا ہوں، خدا کے لیے آپ مجھے یہ بتلائیں کہ آپ کسی ایسی قوم کے لیے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر مسلط ہونے والے امیر کو قتل کر دیا ہے اور وہ لوگ اپنے شہر پر قابض ہو چکے ہیں اور اپنے دشمن کو نکال چکے ہیں، تو بے شک آپ کو ان کے بلانے پر فوراً چلے جانا چاہیے۔ اگر وہ آپ کو ایسی حالت میں بلا رہے ہیں جبکہ ان کے سروں پر ان کا امیر قائم و موجود ہے اور وہ اسے مغلوب اور متاثر ہیں اور ان کے حکام زمینوں کا مالیہ وصول کرتے ہیں، تو ان کی یہ دعوت آپ کو ایک سخت جنگ اور مقابلہ کی دعوت ہے، اور مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ یہی لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے اور مخالفت اور مقابلے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، اچھا میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہوں، پھر جو کچھ سمجھ میں آئے گا اس پر عمل کروں گا۔ دوسرے روز ابن عباس پھر تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے بھائی میں صبر کرنا چاہتا ہوں مگر صبر نہیں آتا، مجھے آپ کے اس اقدام سے آپ کی اور آپ کے اہل بیت کی ہلاکت کا شدید خطرہ ہے۔ اہل عراق عہد شکن بے وفا لوگ ہیں، آپ ان کے پاس نہ جائیے، آپ اس شہر مکہ میں اقامت کریں، آپ اہل حجاز کے مسلم رہنما و سردار ہیں، اور اگر اہل عراق آپ سے مزید تقاضا کریں تو آپ ان کو یہ لکھیں کہ پہلے اپنے امیر اور حکام کو اپنے شہر سے نکال دو، پھر مجھے بلاؤ تو میں آ جاؤں گا، اور اگر آپ کو یہاں سے جانا ہی ہے تو آپ یمن چلے جائیے کہ وہاں بہت سے محفوظ قلعے اور پہاڑیاں ہیں اور وہاں آپ کے والد کے فرما بردار بھی بکثرت ہیں، اس طرح آپ لوگوں کے ہنگاموں سے جدا رہ کر بذریعہ خطوط خود حق کی اشاعت و حمایت کر سکیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابن عباس میں جانتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ شفیق ہیں، مگر اب میں عزم کر چکا ہوں اور اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے میری طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی اگر آپ جانا طے ہی کر چکے ہیں تو خدا کے لیے اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ اس طرح اپنی عورتوں اور بچوں کے سامنے قتل کیے جائیں جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نزدیک ایک دینی ضرورت سمجھ کر خدا کے لیے عزم کر چکے تھے۔ مشورہ دینے والوں نے ان کو خطرات سے آگاہ کیا، مگر مقصد کی اہمیت نے ان کو خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مجبور کر دیا، اور ذی الحجہ کی 3 یا 8 تاریخ کو آپ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت یزید کی طرف سے مکہ کا حاکم عمر بن سعید بن العاص مقرر تھا، اس کو ان کی روانگی کی خبر ملی تو چند آدمی راستہ پر ان کو روکنے کے لیے بھیجے۔ حضرت حسین نے واپسی سے انکار فرمایا اور آگے بڑھ گئے۔ راستہ میں فرزوق شاعر عراق کی طرف سے آتا ہوا ملا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے؟ حضرت حسین نے بات کاٹ کر ان سے پوچھا، یہ تو بتلاؤ کہ اہل عراق و کوفہ کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے؟ فرزوق نے کہا، اچھا ہوا آپ نے ایک واقف حال تجربہ کار سے بات پوچھی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اہل عراق کے قلوب تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، اور تقدیر آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر تقدیر الہی ہماری مراد کے موافق ہوئی تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں گے، اور ہم شکر کرنے میں بھی اس کی اعانت طلب کرتے ہیں کہ ادائے شکر کی توفیق دے، اور اگر تقدیر الہی ہمارے مراد میں حائل ہو گئی تو وہ شخص خطا پر نہیں جس کی نیت حق کی حمایت ہو اور جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ عبداللہ بن جعفر نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کی خبر پائی تو ایک خط لکھ کر اپنے بیٹے کے ہاتھ روانہ کیا کہ تیزی سے پہنچیں اور راستہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ میں خدا کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میرا خط پڑھتے ہی مکہ کی طرف لوٹ آئیں، میں محض خیر خواہانہ عرض کر رہا ہوں، مجھے آپ کی ہلاکت کا خطرہ ہے،
اور خوف ہے کہ آپ کے سب اہل بیت اصحاب کو ختم کر دیا جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ آپ آج ہلاک ہو گئے تو زمین کا نور بجھ جائے گا، کیونکہ آپ مسلمانوں کے پیشوا اور ان کی آخری امیدیں ہیں۔ آپ چلنے میں جلدی نہ کریں، اس خط کے پیچھے میں خود بھی آ رہا ہوں، میرا انتظار فرمائے، والسلام۔ یہ خط لکھ کر عبداللہ بن جعفر نے پہلے یہ کام کیا کہ یزید کی طرف سے والی مکہ عمر بن سعید کے پاس تشریف لے گئے اور سے کہا کہ آپ حضرت حسین کے لیے ایک پروانہ امان کا لکھ دیں اور ان سے اس کا بھی وعدہ تحریری دے دیں کہ اگر وہ واپس آ جائیں تو ان کے ساتھ مکہ میں اچھا سلوک کیا جائے گا۔ عامل مکہ عمر بن سعید نے پروانہ لکھ دیا اور عبداللہ بن جعفر کے ساتھ اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو بھی حضرت حسین کی طرف بھیجا۔ یہ دونوں راستہ میں جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور عمر بن سعید کا خط ان کو سنایا اور اس کی کوشش کی کہ لوٹ جائیں۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے اپنے اس عزم کی ایک اور وجہ بیان کی۔